اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن کریم کی روشنی میں کامیاب گھرانہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اس میں ہم قرآن کریم کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں جائزہ لیں گے کامیاب گھرانے کے اعتبار سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب گھرانے کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلا کردار میاں بیوی کا اور زن و شوہر کا ہوتا ہے، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، اور اس گھر میں ایک اور رشتہ ہمیں سامنے آتا ہے جو دادا دادی، نانا نانی کا ہوتا ہے، یا ساس سسر کی شکل میں وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ہم جب خاندانی امور پر گفتگو کرتے ہیں تو ان تینوں رشتوں اور ان کے رویوں اور ان کے افکار، خیالات اور ان کی ذہنی حالتوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کردار جو ہمیں گھرانے میں نظر آتا ہے، فیملی میں نظر آتا ہے، عائلہ میں نظر آتا ہے، وہ ہے گھر کے بزرگوں کا کردار، کہ جس میں نانا نانی، دادا دادی یا ساس سسر ہوتے ہیں۔ دوسرا کردار والدین کا ہے کہ جس میں میاں اور بیوی یا زن و شوہر ہوتے ہیں، اور تیسرا کردار ہمیں بچوں کا نظر آتا ہے۔ اس بنا پر جب بھی ہم بات کریں گے تو ان تینوں کیٹیگریز کی اور ان تینوں رویوں اور کرداروں کی بات کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کی گفتگو میں ہم کہاں تک نکات کو سمیٹ پاتے ہیں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آواز میری پہنچ رہی ہے تمام خواہران تک؟ اس بنا پر یعنی اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، قوا انفسکم، پہلے انسان اپنی حفاظت کا انتظام کرے، واہلیکم، اور اس کے بعد اپنے اہل، اپنے گھر والوں کو۔ یہ قرآن کریم کا ایک تصور ہے کہ جو اس نے ایک اسلامی فیملی کے اعتبار سے دیا ہے، یعنی در حقیقت جس طرح بھی زندگی بسر کرو، جس روش اور اسلوب کے مطابق تمہاری زندگی ہو، یہ بات ذہن میں رہے کہ تم روز قیامت آخرت کی آگ سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں اسی وقت اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے کہ جب وہ اسلام کے، قرآن کے اور اہل بیت علیہ السلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے۔ اور قرآن و اہل بیت کا راستہ ہی جامع اور کامل راستہ ہے کہ جس کے مطابق انسان اس دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے اور اخروی نجات حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں 4 قسم کی فیملیز کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ 4 قسم کے گھرانے ہیں کہ جن کا تصور اسلام نے دیا ہے۔ پہلا گھرانہ وہ ہے کہ جس میں میاں اور بیوی دونوں جہنمی ہیں۔ پہلی فیملی وہ ہے کہ جس میں شوہر بھی جہنمی ہے اور بیوی بھی دوزخی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ کون سا گھرانہ ہے جس کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے؟ وہ ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل۔ یہ 2 ایسے وجود ہیں، 2 ایسے کردار ہیں تاریخ کے کہ جن کو قرآن کی ایک سورہ میں ذکر کیا گیا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اور پوری آیت جو سورہ کی شکل میں موجود ہے۔ یہ پہلا کردار نظر آتا ہے، شوہر بھی جہنمی اور بیوی بھی جہنمی۔ دوسرا ایک اور گھرانہ ہمیں قرآن کریم پیش کرتا ہے، چونکہ ہم جب 4 گھرانوں کی بات کر رہے ہیں، 4 آئیڈیل کی بات کر رہے ہیں، یہ 4 طرز فکر کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان چاروں میں سے کامل اور جامع فیملی، اچھی فیملی، آئیڈیل اور اسوہ فیملی کون سی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ گھرانہ کہ جس میں شوہر بھی جہنمی، بیوی بھی جہنمی، یہ ہمارا آئیڈیل ہے ہی نہیں۔ لیکن قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ پوری فیملی جو ہے وہ در حقیقت جہنمی ہوتے ہیں۔ دوسری فیملی وہ ہے کہ جس میں شوہر جنتی ہے اور اس کی بیوی جو ہے، ان کی بیوی جو ہے وہ جہنمی ہے۔ معذرت،
خواتین سے، وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجات ہیں کہ جو جہنمی ہیں، اور یہ دونوں خدا کے مطیع و فرمانبردار رسول و بندے ہیں، عبد خاضع ہیں، یہ دونوں جنتی ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ بہت اچھی فیملی ہے کہ شوہر جو ہے وہ جنتی، بیوی جہنم کی راہ پر۔ اچھی فیملی ہے لیکن کامل فیملی نہیں ہے، متوازن اور بیلنس فیملی نہیں ہے کہ جس میں دونوں جو ہیں وہ جنتی ہوں۔ یقیناً شوہر کا کردار تو ہم اپنا سکتے ہیں اس فیملی میں، لیکن عورت کا کردار کہ جو جہنم میں وہ کردار نہیں اپنا سکتے۔ تیسرا ایک اور کردار نظر آتا ہے، یہ تیسرا ایک اور گھرانہ ہمیں قرآن ہماری طرف ہماری توجہ کو مبذول کراتا ہے، وہ ہے کہ بیوی جنتی اور شوہر جہنمی ہے۔ حضرت آسیہ زن فرعون، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، صاحبان ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی عورت اس مقام و مرتبے تک جا پہنچتی ہے کہ خدا اہل ایمان کے لیے آئیڈیل قرار دے رہا ہے۔ یہ تیسری فیملی ہے، بہت اچھی فیملی ہے، عورت کے کردار کے لحاظ سے آئیڈیل فیملی ہے، لیکن مرد کے کردار کے لحاظ سے آئیڈیل فیملی نہیں ہے۔ چوتھی فیملی وہ ہے کہ جس میں شوہر بھی جنتی ہے اور بیوی بھی جنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ مولا کائنات اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس بنا پر یہ کامل فیملی ہے، جامع فیملی ہے کہ جہاں پر مرد اور عورت دونوں مل کر زندگی کو اس نہج پہ گامزن کرتے ہیں کہ دونوں کی زندگی آئیڈیل قرار پاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نمونہ عمل کے طور پر، مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے دو قسم کا تصور زندگی پیش کیا، ایک خالصتاً مادی زندگی کا تصور ہے اور ایک روحانی زندگی کا تصور ہے۔ جو مادی تصور زندگی ہے اس میں معنویت، روحانیت، خدا اور دین کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن جو معنوی اور روحانی زندگی کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے اس میں معنویت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، سیر و سلوک بھی ہے، عرفان بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اور ساتھ ہی مادیت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ ہمارے پاس دن بھی کم ہیں، وقت بھی کم ہے، اور ہم اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، وإلا یہ موضوعات ایسے ہیں کہ اس پہ واقعاً کئی گھنٹے گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ تحقیق میں یہاں پر میرے پاس محفوظ ہے، اس میں مختلف حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ گھرانے کی تعریفیں، گھرانے کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ کون سا گھرانہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ میں آیات کا صرف حوالہ دے دوں کہ شوہر اور بیوی دونوں جہنمی ہیں، سورہ مسد آیت نمبر 1 تا 4، سورہ مسد۔ دوسری فیملی کہ شوہر اچھا ہے اور بیوی جو ہے وہ جہنمی ہے، حضرت نوح اور حضرت لوط، سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ تیسری فیملی کی جس میں بیوی اچھی شوہر برا ہے، یہ بھی سورہ تحریم آیت نمبر 12۔ اور چوتھی فیملی مولا کائنات اور حضرت زہرا کی، وہ ہے سورہ رحمان آیت نمبر 19 کے ذیل میں۔ خوب، اب بہت زیادہ ہم اس پہ نظریاتی اور تھیوریٹیکل گفتگو نہیں کریں گے، آیت نمبر 19، بلکہ کوشش کریں گے کہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ سامنے، اس لیے کہ تھیوریٹیکل اور نظریاتی حوالے سے بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، اس میں بہت وسیع میدان ہے، لیکن ہم ان تمام مسائل میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم چاہیں گے کہ عملی طور پر ایک گھرانہ کہ جس میں ایک اسلامی فیملی یا تربیت اولاد اور میاں بیوی کے وظائف پر گفتگو کی جائے، ہم اس راہ عمل کو اور راہ حل کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ 4 قسم کے تصور، 4 قسم کی فیملیز قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔
لیکن اب جو میں ایک متوازن اسلامی گھرانہ اور اسلامی فیملی کے تصور جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ میں حدیث قصہ سے پیش کروں گا، کیونکہ اگر میں قرآن کریم کی آیات صرف پیش کرنا شروع کروں تو ایک فہرست بھی بہت طویل ہے، وقت بھی بہت درکار ہوگا، اور ظاہری سی بات ہے اس میں رائے حل بھی موجود ہے۔ لیکن قرآن کے سائے میں اہل بیت کا عمل در حقیقت قرآن کی حقیقی تفسیر ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کے سائے میں اہل بیت کے جب ہم عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم مجسم نظر آتا ہے اہل بیت کے عمل میں۔ یوں کہوں کہ اہل بیت قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن ہے، اور قرآن جو منزل ہے اور تنزیل ہے جس کی ہوئی ہے، جو نازل ہوا ہے، وہ در حقیقت ایک قرآن صامت اور ایک جامع آئیڈیالوجی اور تھیوری کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس بنا پر یہ تین کردار ہمارے سامنے ہیں جس کو میں نے عرض کیا: بزرگوں کا کردار، والدین کا کردار اور اولاد کا کردار۔ ان تینوں کرداروں کا ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا، اس لیے کہ تینوں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بہترین اسلامی فیملی کے تصور پیش کر سکتے ہیں۔ اگر بچے اپنے دائرہ کار سے نکل کر بزرگوں کے دائرہ کار میں مداخلت کریں، یا بزرگ جو ہیں وہ بچوں کے معاملات میں ساس سسر، نانا نانی، دادا دادی بے جا مداخلت کریں، تو یہ اسلامی فیملی نہیں کہلائے گی۔ نام رکھنے سے کوئی فیملی اسلامی نہیں ہوتی ہے، ٹوپی لگانے سے کوئی شخص مذہبی نہیں ہوتا ہے، سر پر دوپٹہ چادر لینے سے کوئی عورت اسلامی سوچ کے حامل نہیں ہوتی ہے۔ انسان کا عمل در حقیقت اس کے ما فی الضمیر، اس کی آئیڈیالوجی، اس کے نظریات کی ترجمانی کرتا ہے، اور اس کے عمل کی، اس کی فکر کی تصدیق کرتا ہے کہ آیا یہ جو کچھ سوچ رہا ہے یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے۔ وَإِلَّا دو شخص ٹوپی لگا کے آئیں، دو خواتین چادر اوڑھ کے آئیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اسلامی ہے۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اسلام کے ایک یا دو قانون پر اور احکام پہ عمل کیا ہے، لیکن ان کو اسلامی مرد اور خاتون نہیں کہا جائے گا۔ تو ہماری گفتگو جو ہے وہ عملی میدان میں ہوگی کہ عملی انداز سے ہم جو ہیں وہ گفتگو کریں اور راہ حل دینے کی کوشش کریں۔ قرآن کی آیات بھی ساتھ ساتھ جہاں جہاں ضرورت پیش آئے گی، مناسب ہوگا وہاں پیش کریں گے، اور اہل بیت کے عمل کو۔ حدیث قصہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جہاں سے ایک بات شروع ہوئی چادر سے، اور یہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ برکت ہوگی۔ خود لفظ برکت پہ بحث ہونی چاہیے قرآنی نگاہ سے کہ لفظ برکت کا کیا معنی ہے، کہ صرف پڑھ لینے سے برکت کسی چیز کی آ جاتی ہے، ہم پانی پہ پڑھیں تو برکت ہو جائے گی؟ برکت کیا اضافے کو کہا جاتا ہے؟ برکت کیا کسی چیز کے زیادہ مقدار میں ہو جانے کو کہا جاتا ہے؟ برکت کا تعلق کیا مادیت سے ہے یا معنویت و روحانیت سے، یا دونوں دنیا میں دونوں پہلوؤں سے ہم برکت کو مراد لے سکتے ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام کی اس حدیث قصہ کی تلاوت کرنا، کہ جس کے لیے علماء اخلاق نے کہا ہے کہ اس کو گھر میں تلاوت کی جائے، یہ تلاوت ظاہری اور عربی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتاً ظاہری تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مقاصد اور مفاہیم اور اس کے مندرجات پر در حقیقت غور و خوض کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ اہل بیت کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں بھی رحمان الرحیم، اور دوسری آیت میں بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام کی تکرار کرتے ہیں، رحمان الرحیم کی۔ لیکن ہم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی شخصیتوں کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے افکار کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیوں کو جہاں جس کو موقع ملتا ہے، مرد عورت کی، عورت مرد کی، مرد مرد کی، عورت عورت کی، ساس بہو کی، جو ہے بھابھی جو ہے نند کی، آپس میں ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بار بار رحمان الرحیم کہو گے تو تمہارا معاشرہ رحمت والا ہونا چاہیے، لیکن کیوں ہم رحمت والے نہیں بنے؟ وجہ یہ کہ ہم نے صرف تکرار کیا رحمان الرحیم کی، مقصد رحمانیت و رحیمیت کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حدیث قصہ برکت کا سامان ہے، برکت کا پیغام ہے، برکت کا منشور ہے، فیملی لائف کا منشور ہے،
لیکن ہم نے حاصل نہیں کیا کیونکہ ہم نے صرف پڑھا ہے، معذرت کے ساتھ ہم نے اس کو اناؤنسمنٹ بنا دیا کہ مثال کے طور پر ابھی 2 لوگ بیٹھے ہوئے، آپ نے مفاد الجنان اٹھائی اور حدیث قصہ کی تلاوت شروع کر دی، رویان فاطمہ الزہرا جابر عبداللہ انصاری فلاں فلاں. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ جناب یہاں پہ مجلس شروع ہونے والی ہے. یہ برکت نہیں، یہ اناؤنسمنٹ ہو گیا. یا شادیوں میں برکت ہوتی ہے، جناب مائیوں میں حدیث قصہ پڑھی جائے گی. اچھا حدیث قصہ ہو گئی، 2000 قصیدے آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد جو ہے معذرت کے ساتھ جناب زہرا سے کہا، جن کو بلاتے ہیں ہم، یعنی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب زہرا اور اہل بیت تشریف لاتے ہیں. اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بی بی اب آپ چلی جائیے یہاں سے، اب یہ ہمارا سیشن شروع ہونے والا ہے، آپ تشریف لے جائیے. ہمارا سیشن کون سا ہے؟ دھوم دھڑکا، ناچ گانا، رقص و سرور، بے پردگی، بے حیائی. تو برکت کہاں گئی؟ یعنی ابھی آپ نے برکت کے لیے حدیث قصہ کی تلاوت کی اور اب عملی طور پہ نفی کر رہے ہیں. تو حدیث قصہ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حدیث قصہ فیملی لائف کا، متوازن اسلامی فیملی کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ جس پہ گفتگو ہونی چاہیے، جس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جس پہ در حقیقت اس کے پہلوؤں کو عملی انداز سے بیان کرنا چاہیے، جس میں سے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ کہ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں جناب زہرا کے گھر میں، چادر اوڑھتے ہیں، استراحت فرماتے ہیں. امام حسن آئے، سلام کیے، اجازت لی، چادر میں داخل ہو گئے. امام حسین آئے، اجازت لی، چادر میں داخل ہو گئے. امیر المومنین آئے اور وہ بھی اجازت لے کے چادر میں داخل ہو گئے. اس کے بعد جناب زہرا خود تشریف لاتی ہیں، اجازت لی اور چادر میں داخل ہو گئی. پھر فرماتی جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ سے اجازت چاہی اور پھر آیت اطہیر نازل ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ نے ایک دعا کی اور پھر اس کے کچھ فوائد بتائے کہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ تعالی، کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے اس بیٹھنے کی کیا حکایت ہے، کیا اس کی مثال ہے، کیوں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. تو پھر رسول اللہ وہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ علی در حقیقت جو بھی ہمارے شیعوں میں سے پریشان ہوگی پریشانی کی دور ہوگی، غم زدہ ہوگا غم دور ہوگا، اس کی جو حاجت ہوگی اسے اللہ پورا کرے گا. ملائکہ حفت بہم ملائکہ ان کو گھیر لیں گے. ما ذکر خبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیطان محبین الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا. کسی بھی محفل میں جہاں پر بھی ہمارے شیعہ ہوں گے، ہمارا اس حدیث کا تذکرہ کریں گے، نزلت علیہم الرحمہ، ان پہ رحمت نازل ہوگی. حفت بہم الملائکہ، ملائکہ گھیر لیں گے، اپنے پروں کو سایہ کریں گے، اپنے حصار میں لے لیں گے. واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، جب تک جمع رہیں گے ان کے لیے استغفار ملائکہ کرتے رہیں گے. اب آپ دیکھیں کیا اس کا نظام ہے. 3 فوائد مادی الگ ہیں، یہ روحانی طور پر خدا کی رحمت، ملائکہ کا نزول اور ان کا حصار کر لینا، انسان ملائکہ کے حصار میں آ جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ استغفار کریں گے. یہ روحانی لحاظ سے ہے. مادی لحاظ سے کہا کہ کسی کا غم ہے، غم زدہ، اس کا غم دور ہوگا، پریشانی ہے، پریشانی دور ہوگی اور اس کی حاجت پوری ہوگی. یہ 6 فوائد ہیں مادی اور معنوی، 3 صورتوں میں ہمارے سامنے موجود ہیں. اس حدیث قصہ میں ایک اسلامی فیملی کا جو تصور پیش کیا گیا ہے کہ جس میں تینوں کردار، بزرگ، والدین اور بچے، اپنے اپنے اخلاق و کردار کے لحاظ سے آئیڈیل ہیں. پس اگر دیکھا جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے وہ میری مسجد نبوی میں اعتکاف سے افضل ہے. 1 گھنٹہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا، چاہے وہ ہنسی مذاق کے لیے ہو، چاہے وہ دینی تعلیم کے نام پر ہو، چاہے وہ شام کی چائے کے بہانے ہو، چاہے وہ رات میں کسی بھی حوالے سے ہو، انسان بیٹھے گفتگو کرے. آج ہماری اس مادی زندگی کا جو سب سے بڑا بحران اور مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی میں اجنبی اور بیگانے ہو گئے ہیں.
ہر شخص اپنے موبائل میں، گھر میں آیا موبائل، کھانے کی میز پہ موبائل، یا ٹی وی دیکھ رہے موبائل، آپس میں انٹریکشن، گفتگو، میل ملاپ، پیار و محبت، احساسات، فیلنگ کو شیئر کرنا، یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر شخص اپنے موبائل میں، واٹس ایپ آ گیا ہے، وائبر آ گیا ہے، فیس بک اس پہ آ گیا ہے، ہر شخص جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے مسکرایا جا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب خیریت تو ہے، کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ پتہ لگے کوئی لطیفہ پڑھ کے مسکرا رہا ہے، کوئی تصویر دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ مقید ہوتا جا رہا ہے، گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے ان ٹیکنالوجی میں۔ اس بنا پر رسول اللہ فرماتے ہیں 1 گھنٹہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھو، یہ میری مسجد میں 3 دن اعتکاف سے افضل ہے۔ اس بنا پر حدیث قصہ در حقیقت ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جس میں ان تینوں کیٹیگریز کو، بزرگ، والدین اور بچے، کہ جس میں حدیث قصہ میں ہر شخص اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ اچھا، یہ تو تھی حدیث قصہ سے متعلق۔ اب آئیے ان رویوں اور ان کرداروں سے متعلق گفتگو کریں کہ گھر میں والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے بچوں کے سامنے، حدیث قصہ بتائے گی۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ حدیث قصہ میں سب کچھ بیان نہیں کیا گیا ہے، سارے اصول تربیت بیان نہیں کیے گئے۔ مثال کے طور پر سوال ذہن میں آتا ہے، ایک طرف نماز کی اتنی تاکید کی جاتی ہے، دوسری طرف روزے کی اتنی تاکید کی جاتی ہے، حج کی تاکید کی جاتی ہے، جہاد کی، خب بالآخر کیا چیز افضلیت اور فضیلت رکھتی ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کسی سے کہوں بیٹا تمہاری آنکھیں بہت قیمتی ہیں، بہت اچھی ہیں، اس میں یہ فنکشن ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ اچھائی ہے، اس سے یہ کام کر سکتے ہو، اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، اور اگر آنکھ نہ ہوتی تو تم رنگوں کو تشخیص نہیں دے سکتے تھے، دن اور رات تمہارے لیے نامعلوم تھے، نامحسوس تھے، تم لوگوں کو پہچان نہیں سکتے ہو، تم جو ہے وہ راستے کا انتخاب نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، تمہیں سہارے کی ضرورت ہے۔ پھر میں اگر کان پہ آؤں گا تو کان بہت ہی قیمتی ہے، انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، سنتا ہے انسان، جب سنے گا تو غور و فکر کرے گا، اچھی بات سننی چاہیے، کان نہ ہوتا تو انسان تلاوت کی، مجلس کی اور دوسری آوازوں سے محروم رہ جاتا۔ پھر میں مثال کے طور پر ہاتھ کی طرف آؤں تو کہوں گا ہاتھ اگر نہ ہوتے تو انسان عمل نہیں کر سکتا، ہاتھ سے انسان اٹھاتا ہے، انسان لکھتا ہے، انسان بہت سے کام کرتا ہے۔ دل کی طرف آؤں تو کہوں گا دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے، دل نہ دھڑکے تو انسان مر جائے۔ گویا ہر عضو کا اپنا ایک کردار ہے، اگر صرف اس کے خاص کردار کو دیکھا جائے لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اگر تمام اعضاء کو، آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، دماغ ہو، فکر ہو، قلب ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی عضو ہو، انسان کا پارٹ آف باڈی ہو، سب کو اگر انسان کی پوری باڈی کے سرکل میں اور اس حوالے اس تناسب سے دیکھا جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ ہر چیز کا، آنکھ کا اپنا معیار، اپنا کردار، اپنا مقام، اپنا دائرہ۔ آنکھ یہاں پہ اچھی لگتی ہے، کان یہاں پہ اچھے لگتے ہیں، زبان درمیان میں اچھی لگتی ہے ہونٹوں کے۔ اسی طریقے سے ہول باڈی کو جب آپ کنسیڈر کریں گے تو پھر آپ کو ہر ایک کا کردار جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ بزرگ بہت اچھے ہیں، ثقافت دیتے ہیں، گھنا اور تناور درخت ہیں، سایہ دیتے ہیں، لیکن سب کچھ بزرگ نہیں ہیں فیملی لائف میں، والدین بھی ہیں۔ اچھا، والدین اگر نہ ہوتے تو پھر یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، اولاد نہ ہوتی تو ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا۔ ہر ایک کردار کو پوری اسلامی فیملی کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو ہر ایک کا کردار ہمیں مشخص نظر آئے گا، ممیز نظر آئے گا، جامع اور کامل نظر آئے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس یہ 3 کردار ہیں، کیسے والدین آپس میں بیہیو کریں، میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں سے کیا کردار ہونا چاہیے، یہ حدیث قصہ بتائے گا۔ میاں بیوی یعنی والدین گھر کے بزرگوں کے سامنے بچوں سے کیسے پیش آئیں، یا بچوں کے سامنے اپنے بزرگوں سے یعنی ان کے والدین ہوں یا ساس سسر ہوں ان سے کیسے پیش آئیں، حدیث قصہ بتائے گی۔ بزرگ گھر میں
والدین سے یعنی اپنے بچوں سے یا اپنے داماد اور بہو سے کیسے پیش آئیں، حدیث سے بتائے گی. یا والدین بچوں کے بزرگ بچوں کے سامنے، پوتا پوتی نواسا نواسی کے سامنے ان کے والدین سے کیسے پیش آئیں، حدیث کے ساتھ بتائے گی. بچے والدین سے کیسے سلوک کریں، یا بچے اولاد جو ہے وہ گھر کے بزرگوں سے، نانا نانی دادا دادی سے کیسے بیہیو کریں، حدیث کے ساتھ بتائے گی. اس بنا پر یہ تقریباً 3 کیٹیگریز ہیں، اور ہر کیٹیگری کے 2 رویے یا 2 حالتیں قابل تصور ہیں. بچہ ماں باپ کے سامنے، بچہ بزرگوں کے سامنے، ماں باپ بزرگوں کے سامنے، ماں باپ بچوں کے سامنے، اور بزرگ بچوں کے سامنے، بزرگ اولاد کے سامنے. 6 حالتیں یہ، اور پھر بچوں کا آپس میں کردار، والدین کا آپس میں کردار، اور بزرگوں کا آپس میں کردار. یہ تقریباً 9 حالتیں بنتی ہیں ایک اسلامی فیملی کے لیے، کہ جس میں سے جتنا بھی انشاءاللہ وقت ملے گا ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کوئی مشکل گفتگو تو نہیں ہے یہاں تک؟ نہیں. چلے اب آئیے کہ گھر میں اولاد کی نسبت والدین کی کیا ذمہ داری ہے. حدیث سے قصہ اٹھائیے اور آپ دیکھیں گی کہ وہاں پر امام حسن گھر میں تشریف لاتے ہیں. السلام علیک یا امہ. وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. السلام علیک یا امہ، مادر گرامی آپ پہ سلام. جناب زہرا کہتے ہیں وعلیک السلام، بیٹا تم پہ سلام ہو. یا ولدی کافی تھا، واجب ادا ہو گیا. لیکن نہیں، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن، اور میرے دل کی چین حسن تم پہ سلام ہو. یعنی ماں کا کردار در حقیقت ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ جس پیار و محبت سے ماں کو اپیل کرے، ماں اس سے دوگنا گہرے اور محبت بھرے انداز سے اس کو رپلائی کرے، جواب دے. ہم مختلف انگلش میڈیم اسکولوں میں بچوں کو داخل کرا دیتے ہیں. اگر کسی التنزیل جیسے کسی مدرسے میں داخل کرا دی اور بچہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماں نے ایک تھپڑ لگا دیا. زیادہ اسلامی بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اذا حییتم، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے احسن اور بہتر انداز سے سلام کا جواب دو. جناب زہرا اس آیہ قرآنی کی روشنی میں امام حسن سلام کرتے ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ دوگنے انداز سے، گہرے انداز سے، جامع انداز سے، پیار بھرے انداز سے، محبت بھرے لہجے میں اپنے بیٹے کو مخاطب کرتی ہیں. وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی چین حسن تم پہ سلام ہو. ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر والدین خصوصاً ماں کا کردار گھر میں پیار و محبت والا ہو اولاد کی نسبت، تو وہ اولاد کی بچوں کی بہت ساری صفات کے پروان چڑھنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے. حقیقتاً یہ ہے کہ خواتین کا جو کام ہے وہ بہت ہی نفیس، ظریف اور اہمیت اور فوائد والا کام ہے. آپ نے کبھی کبھی سوشل میڈیا پر اس قسم کی تصویریں دیکھی ہوں گی کہ ایک جگہ ایک پتلی سی کتاب رکھی ہے مردوں کو سمجھنے کی کامل اور جامع کتاب، اور ایک جگہ اتنی موٹی کتاب رکھی ہے لکھا ہے خاتون کو سمجھنے کی کتاب کا پہلا حصہ. اتنی موٹی کتاب جو زمین سے لے کر یہاں تک
گو کہ ایک کامیڈی کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ مرد کو سمجھنے کی کتاب 100 صفحے کی ہے، عورت کو سمجھنے کی کتاب کا پہلا حصہ مثال کے طور پر 5000 صفحے کا ہے۔ لیکن حقیقتاً عورت کی جو ذات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اسی لیے ہے۔ یہاں پر ایک اور میں نقطہ نفسیات کی روح سے، نفسیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے پیش کروں گا کہ مرد کو لے جائیے، یعنی جو خواتین شادی شدہ ہیں وہ جانتی ہیں، کبھی شاپنگ پہ گئی ہوں گی مردوں کے ساتھ، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں شاپنگ کر کے 2 جوڑے 4 جوڑے لے کر پینٹ شرٹ اور شلوار قمیض جو خریدنا ہے لے کے آ جاتے ہیں، یہ رنگ دکھا دو وہ رنگ دکھا دو اور آ گئے۔ اور کسی دن اگر شوہر پھنس جائے، بیوی کے ساتھ جائے، تو جب تک کہ وہ گل احمد کی پورے پرنٹ جو ہے وہ نکلوا کے دیکھا نہ جائے اور اس کے بعد خرید بھی لیا جائے، یہ رنگ لاؤ وہ رنگ لاؤ، یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے، یہ ڈیزائن اچھا ہے لیکن کپڑا اچھا نہیں، کپڑا اچھا ہے ڈیزائن اچھا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی خرید بھی لیے، 2 گھنٹے کے بعد چلے جائیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جاتے جاتے سنیں یہ چینج کر لیں وہ والا اچھا تھا، اس کے بعد بھی تردد ہوتا نہیں وہ والا کیوں نہیں لیا، گھر آ کے بھی جو ہے نا وہ اپنی نن سے اور بھابھی سے اور فلاں سے اور فلاں سے وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ میں اسی کو عرض کر رہا ہوں، سنیں تو صبر تو کرے نا، درود بھیجے محمد وعلی محمد پر۔ یہ تو آپ نے تو یہیں پہ پھڈا کرنا شروع کر دیا مجھ سے، دقت نظری پھر وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ مراد یہ ہے کہ عورت کی ذات میں جو اللہ نے رنگوں کا امتزاج رکھا ہے، مرد 7 کلر میں سے 2-4 کلر کو پسند کر اٹھا کے لے آئے گا، عورت ہر کلر کے 10 شیڈوں کو دیکھتی ہے۔ یہ نفاست، یہ انتخاب، یہ دقت اور یہ توجہ جو رنگوں کے سلسلے میں عورت کی نفسیات میں رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک بہت ہی بنیادی کام لینا چاہتا ہے، وہ ہے تربیت کا۔ لال رنگ میں جتنے بھی شیڈ ہوں گے، آپ دیکھیے کہ عورت جو ہے نا وہ مثال کے طور پر ان میں سے جو ہے نا وہ 10 کو پسند کرتی ہے، مرد جو ہے وہ لال رنگ کی مثال کے طور پر لال میں سے ایک 2 شیڈ کو اٹھائے گا اور ختم۔ یہ جو تنوع خدا نے رکھا ہے، یہ جو حسن انتخاب رکھا ہے، اچھا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کا انتخاب اچھا ہے مردوں کا انتخاب ہو رہا ہے، نہیں، مرد اپنی صفات، اپنی ذات، اپنی نفسیات کی روشنی میں بہترین انتخاب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کے تحت انجام دیتا ہے۔ عورت کے لیے مثلا مرد 7 کلر میں سے مثلا 7 کلر کو پسند کرتا ہے، لیکن عورت ہر کلر کے مختلف شیڈوں کو، 10 شیڈ ہیں تو مثلا 70 رنگ ہو گئے، یہ 70 ایفیکٹ ہو گئے اس رنگ کے، اس کو پسند کرتی ہے۔ تو مرد اپنی ذات میں اور عورت اپنی ذات میں بہترین کام انجام دے سکتا ہے۔ یہ جو دقت نظر، نفاست و نزاکت ہے، یہ در حقیقت تربیت کے وسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ گھر کے کاموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کتنے سارے مسائل پر توجہ رکھتی ہیں، گھر کی صفائی بھی ہے، ستھرائی بھی ہے، پوچھا بھی ہے، ڈسٹنگ بھی ہے، جھاڑ پونچھ بھی ہے، پھر بچوں کی دھلائی بھی ہے، استری بھی ہے، کھانا بھی ہے، شام کی چائے کی فکر بھی ہے، رات کا کھانا بھی بننا ہے، روٹی بھی بننی ہے، ٹی وی بھی دیکھنا ہے، ساس بہو کو انٹرٹین بھی کرنا ہے، بچے آنے والے ہیں، بچے آ کے بستہ ادھر پھینکیں گے، کتابیں ادھر پھینکیں گے، جوتے وہاں پھینکیں گے، سب کو مینیج کر کے رکھنا ہے۔ مہذب تعلیم یافتہ خواتین جو ہوتی ہیں پھر وہ تمام کاموں کو مینیج کر کے رکھتی ہیں۔ وہ دقت نظر در حقیقت یہاں کے لیے ہے کہ کس طریقے سے، اسی لیے ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ عورت کا کردار تربیت کے سلسلے میں در حقیقت ایسا ہے کہ اگر عورت ان نسوانی صفات کو ملحوظ خاطر رکھے جو اللہ نے اس کی ذات اور طبیعت میں ودیعت فرمائے ہیں، تو وہ بہترین عورت کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس بنا پر امام حسن آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا امہ۔ حدیث قصہ نے صرف الفاظوں کو در حقیقت پیش کیا ہے، ڈائلاگ کو پیش کیا ہے۔ حدیث قصہ نے
در حقیقت یوں کہوں کہ کرداروں کو پیش کیا ہے، فیلنگز کو پیش نہیں کیا۔ الفاظ فیلنگز لیس ہوتے ہیں، یعنی آپ اس سے فیلنگز، جذبات اور احساسات اور امنگ اور آرزوؤں کو نہیں نکال سکتے۔ سمجھ سکتے ہیں جملوں سے، لہجوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے لہجے کا اتار چڑھاؤ، ٹون، صدا، پچ کس طرح کی ہے، اس سے پیار و محبت ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ لو وہ آ گئے، ایک جملہ یہ ہے، اور اس کے کہنے کا انداز یہ ہے، لو وہ آ گئے، لو وہ آ گئے، تینوں کا انداز مختلف ہے۔ لو وہ آ گئے یعنی ایک بھونچال آ گیا، شوہر کیا آ گیا، زلزلہ آ گیا گھر میں۔ لو وہ آ گئے تمسخر ہے، مذاق اڑا جا رہا ہے، لو سنبھالو وہ آ گئے۔ جملہ ایک ہی ہے، لیکن جب صدا کی پچ جو ہے، آواز کی پچ چینج ہوگی تو آپ اسے تمسخر، سنجیدگی، بھونچال، طوفان اور مختلف جو ہے اس سے چیزیں عکس کر سکتے ہیں۔ الفاظ یہ جملے لکھے ہوئے فیلنگ لیس ہوتے ہیں، ان میں کرداروں کو پیش کیا جاتا ہے، ان میں فیلنگز کو، احساسات و جذبات و امنگوں کو پیش نہیں کیا جاتا۔ مثلا خدا امام حسن نے کہا السلام علیک یا امہ، وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی۔ خوب جملے میں کہیں احساس نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر جملے کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں ایک احساس پوشیدہ ہے، پیار، محبت، امنگ، چاہت، تڑپ، اپنا سمجھنا۔ اب آپ اپنے بچوں کو پتہ نہیں کس نام سے پکارتے ہیں، چندا، پپو، تارے، دل کے چین، جو بھی آپ اس کو کہیں، ٹھیک ہے نا، انگلش میں کہیں، اردو میں کہیں، پنجابی میں، کسی زبان میں بھی کہیں، کوئی نہ کوئی نک نیم ہوتا ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت کو شو کر رہا ہے۔ السلام علیک یا امہ، امہ یعنی والدتی بھی کہہ سکتے تھے، السلام علیک یا والدتی، اے میری والدہ کہ جن کے وجود سے میں نے جنم لیا، آپ پہ سلام ہو۔ یہ تھوڑا فلسفیانہ ہو جاتا ہے، السلام علیک یا امہ، ماں آپ پہ سلام ہو، مادر گرامی آپ پہ سلام ہو، ممی آپ پہ سلام ہو، ماں تجھ پہ سلام ہو۔ اس میں تھوڑا سا پیار کا ایک انداز ہے۔ امہ اور والدتی، والدتی یعنی میری والدہ، لیکن یہاں پہ والدہ کا لفظ جو ہے معمولاً ہمارے یہاں مثلا کہتے ہیں بھائی میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ گھر میں کہہ رہے ہوتے ہیں میری امی کی طبیعت خراب ہے، لیکن اگر جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ والدہ میں اور امی میں الگ الگ فکروں کا ایک امتزاج ہے۔ کیسے؟ جب ماں کہتے ہیں، امی کہتے ہیں، مادر کہتے ہیں تو اس میں ایک اپنائیت ہے۔ والدہ یعنی ایک بڑا درجہ، یقیناً ماں اور امی کے زمرے میں ماں کا درجہ ہے، لیکن اس میں اپنائیت ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں والدہ، میری والدہ بیمار ہے، میری والدہ مثال کے طور پر حج پہ گئی ہیں، تو وہاں پر ایک اور انداز ہوتا ہے۔ اگر امام حسن کہتے ہیں والدتی، السلام علیک والدتی، والدہ، لیکن یہاں پہ بچہ ہے 3 سال کا مثال کے طور پر، اس کا سن ہے 4 سال کا سن ہے، وہ کہا السلام علیک یا امہ، مادر گرامی، مادر، ماں آپ پہ سلام ہو۔ جناب زہرا کیا کہتے ہیں؟ وعلیک السلام، تم پہ بھی سلام ہو، یا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن تم پہ سلام، وہ قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، میرے دل کا چین۔ یعنی ماں اگر پیار محبت بھرے لہجے سے اپنے بچوں کو اس قرآنی آیت کے تحت، انشاءاللہ وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا ایڈریس نکال کے، کہ اذا حییتم، جب بھی تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ تو جناب زہرا اس آیت قرآن کی روشنی میں امام حسن کو بہترین سلام پیش کرتی ہیں کہ بچہ در حقیقت اپنی ماں کو مرکز محبت سمجھے، یہ احساس اس کے درمیان رہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے باپ کا کردار بہت ہی جلاد قسم کا، بہت ہی دہشت گردانہ قسم کا ہوتا ہے گھروں میں۔ باپ آتے ہیں بچوں کو صاف سونگ جاتا، بیوی کی جو ہے نا وہ سانس رک جاتی، اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے، کہ حضرت خاوند علیہ السلام تشریف لے آئے۔ لیکن ماں کا کردار ہوتا ہے کہ وہ
بچوں کو اس طرح رکھتی ہے کہ وہ باپ کا جو ایک جو جلادانہ کردار ہوتا ہے گھروں میں، بعض گھروں میں، اسے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے جو گھر کو گرم رکھتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے جو در حقیقت مرکز و محور محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک کردار ہے۔ اچھا، پھر حدیث سے جیسا کہ ایک خوبصورتی ہے کہ امام حسن آئے، اس کے بعد تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ امام حسین تشریف لے آئے۔ امام حسین نے کہا السلام علیک یا امہ، جناب زہرا نے کہا وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے چین، حسن حسین تم پہ سلام۔ وہی الفاظ جو امام حسن کے لیے استعمال کیے تھے، وہی الفاظ عیناً و لفظاً جناب امام حسین کے لیے بی بی زہرا نے استعمال کیے۔ کیا مطلب؟ بالکل، کیوں؟ امام حسن کو نہیں معلوم، وہ چادر کے نیچے ہیں، امام حسین بعد میں آئے ہیں، امام حسین پہلے آئے ہیں، امام حسین بعد میں آئے، انہیں نہیں معلوم کہ کس طرح ماں نے سلام کا جواب دیا ہے۔ لیکن یہ ماں کا کردار ہے کہ دونوں بچوں کے لیے بالکل ایکول محبت کو نچھاور کرے، کیونکہ اگر ماں در حقیقت اولاد کی نسبت محبت کی شدت میں کمی اور زیادتی لے کر آئے تو یہ پھر بچوں کی تربیت میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر جناب زہرا یہ فرما رہی ہیں کہ ماں جو مرکز و محور محبت ہے، جو بانٹ رہی ہے محبت کو اولاد میں، حتیٰ اس کے لب و لہجے میں بھی، اس کے کردار میں بھی، اس کے الفاظ میں بھی، اس کی چاہت میں، اس کی امنگ میں، اس کے احساس میں، اس کے جذبات میں، اس کی فیلنگز میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے وہی الفاظ السلام علیکم یا امہ وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، یہ دوسرا نقطہ ہمیں ملا کہ ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تیسرا چیز جو ہمیں گھر میں ملتی ہے بچوں کے کردار میں اور ماں کے کردار میں، والدین کے کردار میں، وہ یہ ہے کہ ماں کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ بچے اسے مرکز محبت سمجھیں، بچے اپنی فیلنگز کو شیئر کریں، بچے اپنی پرابلمز کو، مشکلات کو آگے شیئر کریں، والد سے یا والدہ سے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ اسلامی اور صحیح فیملی نہیں ہوگی، جامع و متوازن اور بیلنس فیملی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا کے کردار میں ہمیں ایسا رویہ نظر آتا ہے کہ بچہ دوست بن کے جو ہے وہ ماں کی طرف لپکائے۔ اچھا، یہ کام جو ہے در حقیقت گھر کے بزرگوں کا ہے کہ وہ گھر کی بہو کو یا نانا نانی یا دادا دادی جو بھی ہیں، وہ گھر کی خاتون کو ایک درجہ دلائیں۔ المرأہ سید بیتہا، روایت ہے عورت اپنے گھر کی سردار و مالکن ہے۔ المرأہ سیدت و بیتہا، یہ سید و بیتہا کہ عورت سید و سردار ہے، مالکن ہے اپنے گھر کی، گھر میں اس کے حکمرانی ہوتی ہے۔ وزیر داخلہ کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے۔ گھر کی صفائی ستھرائی، گھر کو کیسے مینیج کرنا ہے، تنخواہ کیسے استعمال کرنی ہے، کیا چیز لانی ہے، ڈیکوریشن کیسے ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں گھر سے متعلق ہوتی ہیں۔ یہ کردار ماں کا والدین یعنی ساس سسر، نانا نانی، دادا دادی دیتے ہیں یا شوہر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے امام حسن علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، سلام ہو گیا، اس کے بعد کیا کہا؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ مادر گرامی، میں آپ کے پاس سے ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میرے مشام میں پہنچ رہی ہے، میں ایسی خوشبو سونگھ رہا ہوں
کہ گویا یہ میرے رسول، میرے جد نانا رسول اللہ کی خوشبو ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ آپ جس جگہ سے گزر جاتے تھے کئی کئی گھنٹوں اور دنوں تک وہ جگہ مہکتی رہتی تھی۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عطر استعمال کرو، خوشبو استعمال کرو، خوشبو لگا، اور عطر میں جتنا بھی پیسہ خرچ کرو گے وہ اسراف نہیں ہوگا۔ عجیب! اب آپ دیکھیں کہ کس حد تک اسلام یعنی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز عطر لگانے کو اہمیت دیتا ہے۔ خوشبو لگاؤ، خوشبو لگانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے کہا جاتا ہے، کیونکہ بہرحال خوشبو جو ہے ایک جگہ سے ایک تعفن اٹھ رہا ہو، بو آ رہی ہو، ایک خوشبو آ رہی ہو تو انسان بالکل چڑھ جاتا ہے۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں سے بدبو آ جائے انسان چڑھ جاتا ہے، لیکن خوشبو انسان باغ باغ ہو جاتا ہے، بھئی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے اچھی۔ رسول اللہ خود خوشبو تھے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ خوشبو لگاؤ، اس میں اسراف ایسا ہے ہی نہیں۔ یعنی ایک مومن جب ایک مومن سے ملے اور خوشبو لگا کے ملے تو وہ اس کے بدن سے اٹھنے یا لباس اٹھنے والی خوشبو سے خوش ہوگا۔ بہرحال یہ ایک اضافی نکتہ تھا۔ اب آئیے کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ جو گزر جانے کے بعد 3 دن تک خوشبو سے مہکتی رہتی تھی وہ جگہ، امام حسن گھر میں آئے اور کہا، یہ نہیں کہا کہ گھر میں خوشبو آ رہی ہے۔ اب جیسے کوئی ہوتا ہے نا، آپ نے کوئی اچھا کھانا بنایا اور آپ کے حضرت خاوند تشریف لائے اور انہوں نے کہا، اوہو آج تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے بھائی، آج تو کوئی چیز فلاں چیز ڈش بن رہی ہے۔ اچھا، مردوں کی جو ذکاوت ہوتی ہے نا، وہ حس جو ہوتی ہے، ان معنی میں بہت ڈھیلی ڈھالی اور بہت ہی انجر پنجر اس کا ڈھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ان کو کہتے ہیں کہ چونکہ پرانے زمانے میں مرد جو ہے وہ دور کی چیزیں دیکھتے تھا، شکار دے، اس کی دور کی نظر جو ہے وہ بہت یوں کہوں کہ تیز ہوتی ہے، قریب کی نظر بڑی جو ہے نا اس کی کمزور ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں، جو خواتین بہرحال جن کے گھر بار ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گی کہ شوہر کو صبح اٹھا اس نے آفس جانا ہے، یا مثال کے طور پہ آپ کے بھائی کو آفس جانا ہے، تاکہ تمام بہنوں کے لیے میسج ہو جائے۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں، امی میرے موزے کہاں ہیں، آپی میرے موزے کہاں ہیں، باجی میرے موزے کہاں ہیں، ارے بیگم میرے موزے ڈھونڈو۔ بھائی ڈراز میں تو رکھے ہیں، نہیں مل رہے، وہ پوری ڈراز الٹ دے گا، اس کو نہیں ملیں گے۔ آپ جائیں گی، ڈراز کھولیں گی، ہٹائیں گی، یہ رہے موزے، سامنے تو رکھے تھے۔ یہ مردوں کی عادت ہے، سامنے کی چیز نظر نہیں آتی، دور کی چیز بہت۔ اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کچھ، یعنی بہرحال ممارست اور مشق کی وجہ سے۔ اسی طرح مردوں میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک میز آنی ہے، مرد دور سے دیکھ کے بتا دے گا یہ میز جو ہے یہاں آ جائے گی۔ صرف مرد ہی نہیں، 8 سال کا بچہ بتا دے گا یہ میز یہاں، کیونکہ اس کے ذہن میں کیلکولیٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے کہ یہ جگہ اتنی ہے اور یہ یہاں پہ آ جائے گی، بتا دے گا۔ عورت جب تک بالی سے جا کے ناپے گی نہیں، پھر اس کو ناپے گی، پھر کہے گی ہاں یہ یہاں آ سکتی ہے۔ تجسم فضائی، یعنی فضا اور خانے اور ذہن میں عورت کیلکولیٹ نہیں کر سکتی۔ اس لیے خواتین کے لیے ڈرائیونگ جو ہے ایک سخت مرحلہ ہے، کیونکہ بہرحال ڈرائیونگ میں بہت ہوش و ذکاوت کا کام ہوتا ہے کہ میں اس درمیان میں سے گاڑی نکال سکتا ہوں، نہیں نکال سکتا۔ عورت جب تک 10 جگہ مارے گی نہیں، معذرت کے ساتھ، بہرحال یہ چیزیں ہیں، ایسا نہیں کہ سب عورتیں ایسی ہوتی ہیں، نہیں، کچھ ہوتی ہیں جینیس ہیں کہ جو ڈرائیونگ سیکھ لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے مرد کو قریب کی چیز نظر نہیں آئے گی، چیز وہیں پڑی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی اسے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے دی ہیں۔ جناب زہرا اور امام حسن، اب کیا ہوگا، میرے مادر گرامی آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، یعنی یہ امیر المؤمنین کا کردار تھا کہ انہوں نے ماں کی عظمت کو زیادہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے، ماں کا تذکرہ باپ کے مقابلے میں خصوصی طور پہ بیان کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
یعنی دونوں نے جیسے ربیانی، جیسے دونوں نے میری تربیت کی، خدا تو ان پر رحم فرما۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے پاس بوڑھا ہو جائے اف نہ کہو، یہاں پہ دونوں کے لیے۔ لیکن چونکہ ماں زمان حمل میں زیادہ زحمت اٹھاتی ہے، مشکلات کا سامنا کرتی ہے، قرآن نے خصوصی طور پر اس کردار کو، اس پیریڈ کو، اس زمانے کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ ماں سختی بے سختی اٹھا کر تمہیں جنم دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہمیت دلانا کہ عورت کا کردار کیا ہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے، چونکہ عورت زیادہ محنت حاصل کرتی ہے، محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، صعوبت مشکلات، پھر جا کر ایک انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی کوششوں کو الگ انداز سے بیان کیا جائے۔ لیکن جہاں پر رحمت کی دعا ہے دونوں کے لیے، جہاں پر احترام کا لفظ ہے دونوں کے لیے، جہاں پر شکریہ کا خدا نے حکم دیا وہ دونوں کے لیے کامن بیان کیا ہے۔ لیکن چونکہ ماں زیادہ محنت کرتی ہے لہذا اس کا زیادہ خاص طور پر الگ سے آیت میں شکریہ اور اس کے الفاظ ادا کیے گئے۔ یہ گھر کے بزرگوں کا کام ہے، یہ امام المومنین کا کام تھا کہ انہوں نے بچوں کے ذہنوں میں ماں کے کردار کو، امام خمینی کے بارے میں کہ جب تک دسترخوان پہ امام خمینی کی زوجہ نہیں آ جاتی تھی امام خمینی کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ تو کسی موقع پہ امام خمینی کی زوجہ جو ہیں وہ سفر پہ گئی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ امام خمینی اپنی زوجہ کے نہ ہونے پہ بڑے اداس ہوتے تھے۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی زوجہ سفر پہ تھی، تو جو قصہ نقل کر رہا ہے ان کا رشتہ دار وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے امام خمینی کو کافی ہنسانے کی کوشش کی لیکن امام خمینی نہیں مسکرایا۔ کہا کہ آپ کی زوجہ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسی زوجہ ملی ہے۔ آیت اللہ طباطبائی کے بارے میں کہ جب ان کی زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ رونے لگے، گریہ فرمایا۔ تو پوچھا یہ گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یہ گریہ موت کی وجہ سے نہیں ہے، جانے پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی رفاقت، دوستی اور ہم نشینی کے فراق کا گریہ ہے۔ کہ جب وہ تفصیل لکھ رہے تھے تفصیل میزان، تو خود کہتے کہ میری زوجہ جو ہے راتوں میں کئی دفعہ اٹھ کر میرے لیے چائے دم کر کے چائے گرم گرم میرے سامنے لا کے رکھتی تھی۔ یہ کردار ہوتا ہے کہ در حقیقت کہ جو ہمیں علماء جو اہل بیت کی تربیت یافتہ ہیں ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، اہل بیت کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، مادر گرامی عندک یعنی آپ کے پاس سے آ رہی ہے۔ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، وہ آئے ہیں، ماں سے سامنا ہو رہا ہے، خوشبو محسوس کر رہے ہیں امام حسن امام حسین، لیکن کہہ رہے اندکے مادر گرم آپ کے پاس سے آ رہی، یعنی جو کچھ بھی محور ہستی ہے وہ ماں ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ ایک 5-7-10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، 45 منٹ ہو چکے ہیں اور یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر جو ہے وہ اپنی گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ خوب، یہاں پہ گفتگو کو دوبارہ شروع کرتے ہیں اور 3 نکات پیش کیے۔ اس کے بعد جو اگلا نکتہ ہے وہ یہ کہ بچہ جو ہے یعنی ماں کو اور خصوصاً والدین کو، بہرحال یہاں پہ تو ماں کا تذکرہ ہے لیکن مجموعی طور پر والدین کا تذکرہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کو دوست سمجھیں۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں یعنی بچہ کیسے دوست سمجھے کہ اپنی مشکلات کو آ کر والدین سے بیان کرے، جو بھی پرابلم وہ فیس کر رہا ہے۔ حضرت یوسف بہت کم سن ہیں، خواب دیکھتے ہیں، خواب پریشانی والا ہے، لیکن دوست کے پاس نہیں گئے، کسی فرینڈ کے پاس نہیں گئے، سیدھے پہنچے یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ بابا میں نے خواب دیکھا ہے، عجیب خواب ہے۔ کیا خواب ہے بیٹا؟ کہ میں نے چاند سورج ستاروں کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بچہ نے ایک عجیب غریب خواب دیکھا جو اس کے سن و سال سے بہت زیادہ وزنی خواب ہے۔
بچہ چونکہ اپنے والد کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میرا فرینڈ ہے، میں اسے جا کے اپنی پرابلم شیئر کر سکتا ہوں، اگر ہم اپنے گھروں میں یہ چیز لا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم بچوں کے دوست بن سکیں۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں اور نفسیات بھی یہ کہتی ہے، بچوں کے دوست بن کے ان کی تربیت کریں، باپ یا ماں بن کے نہیں۔ ماں اور باپ کا رشتہ تو قیامت تک قائم ہے، یعنی یہ ایسا رشتہ ہے کہ خدا بھی آپ سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کا الگ نہ کرنا خدا کی عاجزی پہ دلیل نہیں ہے کہ خدا نہیں کر سکتا، یعنی عاجز ہے، نہیں۔ خدا نے قانون بنایا ہے کہ ماں باپ ہیں پھر ان کی اولاد ہے، یہ رشتہ ہر صورت میں ماں باپ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ رشتہ جو ہے اولاد کا ماں سے یا باپ سے یہ موجود رہتا ہے۔ یہ اور کچھ خاص صورتیں اس کو میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا۔ دوست بن کے تربیت کریں، یعنی یہ پیار بھرا لہجہ استعمال کرنا کہ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، یعنی بچہ در حقیقت ماں باپ کو دوست سمجھ کے اپنی پرابلم اس کو شیئر کر سکے۔ حضرت یعقوب بچے کے دوست ہیں، بچہ آیا اور بچے نے جو ہے اپنا خواب شیئر کیا۔ یہ دوستی جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے کام آئے گی کہ بچہ جب سن بلوغ کو پہنچے گا، بچہ جب اس بحرانی کیفیت سے دوچار ہوگا جو سن بلوغ کے تقاضے ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکی میں، یا اس کے بعد وہ کالج اور اسکول اور کالج کے لائف میں جائے گا، تو اگر وہ آپ کا دوست ہے، اگر آپ کا فرینڈ ہے، آپ کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہے، تو وہ اپنی بہت ساری پرابلمز کا آپ سے شیئر کرے گا، وہ آپ سے شیئر نہیں کرے گا، وہ اپنے دوست کو اپنے فرینڈ سے جا کے ان تمام مسائل سے ڈسکس کرے گا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ صحیح کرنے کے بجائے صحیح کرنا چاہے گا اپنی غلطی کو، لیکن وہ مزید اس میں خرابی پیدا کرتا جائے گا۔ اس بنا پر یہ جو کہا ہے کہ عندک رائحتن عندک، یعنی آپ کے پاس سے، یعنی در حقیقت ماں کے وجود کو اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ گھر میں خوشبو آ رہی ہے، ماں آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بتانا کہ ماں جو ہے وہ در حقیقت رشتے بناتی ہے، ماں ہے جو مرکز و محور ہستی و زندگی ہے۔ اس بنا پر یہ ایک اور نقطہ ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دوست بنیں، اس لیے کہ اگر ہم دوست نہ بن سکے تو پھر ہم ان کی تربیت میں کوتاہی کریں گے، اور جب کوتاہی کریں گے تو یقیناً خدا کی بارگاہ میں بھی اور اپنے بچوں کے سامنے بھی ہم جواب دہ ہوں گے۔ یہ ایک چیز تھی۔ دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ بچوں کا ادب اور احترام ہے۔ یہ بچوں کا ادب و احترام ہے۔ مثال کے طور پر بچہ آئے، اکثر ہوتا ہے کہ آپ کہیں اور ہیں اور دوست کہیں اور ہاتھ ہلا دیے، یعنی سلام کر رہے ہیں آپ۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کہہ بھی دیتے ہیں کہ السلام علیکم، اس نے نہیں سنا، بہت دور ہے وہ، آپ نے ہاتھ ہلا کے کہہ دیا، ٹھیک ہے جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل میں سلام کیا ہے؟ سلام کا فلسفہ کیا ہے؟ سلام کا فلسفہ یہ ہے، ایک مومن جب دوسرے مومن سے، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو کہے کہ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، میری طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی، اللہ کی طرف سے خدا کی رحمت اور سلامتی تم پہ اترے، اور میری طرف سے کہ میں تمہارے لیے برا نہیں چاہوں گا، نہ اپنی زبان سے تمہارے لیے برا کہوں گا، نہ اپنی فکر میں، نہ اپنی نیت میں، نہ اپنے خیال میں۔ حضرت یوسف، اب آپ دیکھیں یہ جو سلام کا کانسیپٹ ہے یہ سلامتی کی دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ حضرت یوسف نے تسریب کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے، یعنی نیت میں بھی کسی کی برائی خیال نہ کرنا۔ ایک انسان ہے جو آپ سے ایک برا سلوک اختیار کرتا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی اذیت ہوئی، کل بھی آپ نے کہا کہ میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں، آپ نے معاف کر دیا، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اس کی شکل دیکھی، اس کا وہی عمل آپ کے ذہن میں دوبارہ آ جاتا ہے، اوہو یہ وہ صاحبہ ہیں۔ اسی لیے مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں، مجھے خاتون نے کہا، ایک خاتون کی والدہ کی تعزیت کے لیے گئی، جب تعزیت کے لیے گئی تو انہوں نے
لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے خیال نہیں کیا، حالانکہ بہرحال وہ تعزیت کرنے آئی تھیں، لال رنگ کے کپڑے پہن کے تعزیت انہوں نے کر لی۔ اب وہ صاحبہ جن کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، وہ کہتی ہیں جب بھی میں ان کو دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں وہی منظر آ جاتا ہے کہ یہ میری والدہ کی تعزیت کرنے تھی لیکن لال کپڑے پہن کے۔ بہرحال ذہن ہے انسان کا، انہوں نے برا نہیں مانا، انہوں نے زبان سے نہیں کہا، لیکن ان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے بدتمیزی کی، آپ نے بالآخر معاف کر دیا اللہ کے راہ میں، چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ ذہن جب سامنے آتا آپ کے ذہن میں آ جاتا، اوہو یہ وہی ہے کہ جس نے یہ بدتمیزی کی تھی، یہ بے ادبی کی تھی۔ ایک یہ ہے معاف کر دیے لیکن ذہن سے نہیں جا رہا ہے۔ ایک معاف کرنا ایسا ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام لا تثریب علیکم اليوم، تثریب یہ نا ایسی معافی، ایسا درگزر کرنا، ایسا معاف کرنا کہ دل میں بھی برائی کا خیال نہ آئے، یہ ہے حقیقی معافی۔ یعنی عملی طور پہ آپ نے کہتے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، حتیٰ کہ پھر ذہن میں بھی تمہارے یہ تصور نہ ہے کہ اس نے فلاں کام کیا تھا، ذہن سے محو کر دو، مٹا دو، اس کو ڈیلیٹ کر دو۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ یعنی اس طریقے سے پیار و محبت کو اجاگر کیا ہے کہ سلام کرنے کا جو فلسفہ ہے جس کو میں بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سلام یعنی تم میری طرف سے، میری نیت کی طرف سے، میرے ہاتھوں کی طرف سے، میرے عمل کی طرف سے امن و امان میں ہو، یعنی کہے جا کر بالمشافہ طور پر یا مثال کے طور پر ٹیلی فون کے ذریعے سے جب انسان آواز سنتا ہے تو بہرحال اس کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ آواز سننے کا ایک ایفیکٹ ہے جو انسان کے روح پر اور اس کے نفس پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا کہ سلام علیکم یا السلام علیکم، ٹھیک ہے نا، تو یعنی تم میرے سلامتی میں ہو، تم میرے تو پریشان مت ہو، یہ جو سلام دعا ہے در حقیقت خود پیار و محبت کو جنم دینے والی ہے کہ اگر معاشرے کا ہر انسان اس تصور اور نظریے کے تحت ایک دوسرے کو سلام کرے کہ وہ یہ کہے کہ تم عمل میں بھی اور میری زبان اور فکر میں بھی میری طرف سے امن و امان میں ہو، تو آپ تصور کریں معاشرے کا کیا عالم ہوگا۔ امام حسن گھر میں داخل ہوتے ہی نہیں کہتے کہ السلام علیکم مادر گرامی، فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن، میں وہ یہاں پہ پیش کروں جی، فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن، کہ امام حسن آئے، قد اقبلا، قد اقبلا یعنی آگے بڑھے۔ دیکھیں میں کہہ رہا تھا نا کہ الفاظ میں، الفاظ جو ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک ٹی وی پہ ایک کمنٹری ہوتی ہے کہ ریڈیو پہ کمنٹری ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ ٹی وی میں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں لہذا کمنٹریٹر جو ہے وہ بہت کم الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ آئے انہوں نے گین کرا انہوں نے مار دیا، لیکن ریڈیو پہ جب کمنٹری سن رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ ہلا رہے ہیں، انہوں نے گیند صاف کی ہے، انہوں نے اپنے بالوں کو صحیح کیا، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، بالر نے، بیٹسمین تیاری کر رہے ہیں، وہ اپنا بلہ اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، کراؤڈ بہت شور کر رہا ہے، اور وہ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے ہاتھ گھمایا، امپائر کے پاس سے گزرے، بال کرا دی۔ جزیات کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے، سن رہے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ایک چیز کو ترسیم کرنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کے ذہن میں نقش کرنا چاہ رہا ہے ایک منظر کو۔ اس بنا پر بظاہر یہ الفاظ بول نہیں رہے لیکن ان کے اندر احساسات چھپے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ قد اقبلا آگے بڑھے، دور سے نہیں کہا تلا کہ مادر گرامی سلام، قد اقبلا وقال السلام علیکہ، قریب جا کر ماں کے سامنے کھڑے ہو کر کہ جب آئی کانٹیکٹ برقرار ہو، جب بنفس نفیس حاضر ہو ماں بیٹا ایک دوسرے کے سامنے، قد اقبلا وقال السلام علیک یا امہ، یہ ادب امام حسن کا بھی ہے، بعینہ یہی ادب امام حسین کا بھی ہے۔ قد اقبلا آگے بڑھے، یعنی ماں کی تربیت یہ ہے کہ دونوں کا انداز ایک ہی ہے، دونوں کے سلام کا انداز ایک ہی ہے، اور پھر ماں کی جو نچھاور ہونے والی محبت ہے وہ بھی بعینہ ایک جیسی، دونوں کے لیے ایکول محبت، ایک ہی روش کی محبت، ایک ہی اسلوب کی محبت، یہ ماں کا کردار۔
اس کے بعد یہ ایک اور ہمیں نقطہ ملا، اس کے بعد آپ دیکھیں یہی بچہ جب گھر میں ہوتا ہے تو 15 منٹ ہیں تو جس میں جو گفتگو ہو سکتی ہے وہ میں پیش کروں. درود دیجیے محمد وعلی محمد. بچہ اپنے نانا نانی یا دادا دادی سے بڑا اٹیچ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے امام حسن امام حسین جیسے نوازے ہوں کہ اگر مسجد میں بھی تھے اور امام حسن کو دیکھیں تو اپنے پاس ان کو بلا لیتے تھے، بٹھاتے تھے اپنے زانوں پر. اب آپ دیکھیں کہ امام حسن تشریف لائیں، دیکھا کہ رسول اللہ جو ہیں وہ آرام کر رہے ہیں. وہ میں یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں. انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. یہ میرے جد، میرے نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے مجھے آپ کے پاس سے. یہاں پہ 2 نقطے ہیں. بچے کا پہلا رشتہ اپنے نانا سے نواسے کا یا دادا سے پوتے کا ہوتا ہے، بڑا ایک دوستانہ ایک ہوتا ہے. یہ دادی تصور کریں، نانی تصور کریں. لیکن یہاں پر امام حسن صرف جد نہیں کہتے، جد رسول اللہ کہتے ہیں. کیوں امام حسن علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں؟ جد بھی کہا ہے، رسول بھی کہا ہے، نانا بھی کہا ہے، اللہ کا رسول بھی کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا یہ کہنا چاہ رہی ہیں بیٹا حسن دیکھو تمہارے نانا ہیں، تمہارے اور ان کے درمیان بہت محبت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو تمہارے نانا کا ایک سوشل اسٹیٹس ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کو ایک برتری حاصل ہے ہم سب پر. وہ یہ کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ تم نانا اور نواسے کے رشتے میں ان کے سوشل اسٹیٹس کو، ان کے مقام و مرتبے کو بھول جاؤ. اس لیے بچے کا پہلا اپنائیت کا رشتہ نانا کا ہے. کہا کہ میں آپ کے پاس سے نانا کی، فوراً ہی کہا ایک ہی جملے میں، جدی رسول اللہ، اپنے نانا رسول اللہ کی خوشبو پا رہا ہوں. یعنی بچے کی تربیت ایسی ہو کہ ماں باپ کا اسٹیٹس یا گھر کے بزرگوں کا اسٹیٹس وہ ذہن میں رکھے. اچھا یہ بات، یہ ایک نقطہ یہ ہو گیا. پھر انہوں نے کہا نعم، کیا کہا؟ نعم، جی ہاں بیٹا. یا ولدی، اے میرے بیٹے، ان جدک تحت الکسا، تمہارے نانا چادر کے نیچے موجود ہیں. یہ نہیں کہا کہ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، طبیعت خراب ہے، پریشان تھے، کس حال، کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ ایک جملہ کہا امام حسن علیہ السلام سے. آپ کو ذہن میں ہوگا رسول اللہ جب تشریف لائے تھے، انی اجد فی بدن ضعفا، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، سردی لگ رہی ہو تو چادر لے کے اور چادر اڑا دی اور استراحت کرنے چلے گئے. بچہ آیا ہے گھر میں، پہلے آیا، ماں کی خدمت پہنچا، سلام کیا، ماں نے جواب دیا، ماں کا احترام اس کی نظروں میں ہے. پھر کہا کہ مادر گرامی آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. سوشل اسٹیٹس کو اور پیار و محبت کے رشتے کو اس نے الگ الگ ڈیفائن کیا. کہا کہ ہاں بیٹا تمہارے نانا چادر کے نیچے موجود ہیں، بس یہ بات کی ہے. ان جدک تحت الکسا، تمہارے نانا جو ہیں وہ چادر کے نیچے تحت موجود ہیں. یہ نہیں کہا کہ نائمون یا استراحت کے، کچھ بھی نہیں کہا. فاقبل الحسن نحو الکسا. یہ کون حسن ہے؟ وہی حسن ہے کہ جو ممبر کے قریب پہنچے تو رسول اللہ بڑھ کے اٹھا لیتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں. لیکن یہاں بچے کو سینس ہے، یہ تربیت ہے ماں کی. بچے کو پتہ ہے کہ نانا اگر چادر کے نیچے موجود ہیں یعنی ان کی پرائیویٹ، ان کی اپنی زندگی ہے، یہ ان کا ایک خصوصی ایک زندگی کا حصہ ہے، اس میں بغیر اجازت کے انسان داخل نہیں ہو سکتا. فاقبل نحو الکسا، امام حسن بڑھے کس کی طرف؟ چادر کی طرف. السلام علیکہ یا جداہ یا رسول اللہ. یہاں پر بینی وہی ادب، وہی احترام جو ماں کے سامنے تھا کہ آپ نانا رسول اللہ کی خوشبو پا رہا ہوں. بچہ نانا سے بہت مانوس ہے لیکن اس کے سوشل اسٹیٹس کو فراہم نہیں کیا کہ اللہ کا رسول ہے یہ. یا جدہ،
پیار و محبت کا رشتہ، پھر کہا رسول اللہ، پھر فرماتے ہیں اتأذن ان ادخل معك تحت الكساء، نانا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کی پرائیویسی میں داخل ہو جاؤں؟ ماں نے کہا کہ صرف چادر کے موجود ہیں، بچے کو سینس ہے، بچے کو پتہ ہے کہ پرائیویسی میں ہیں، ایک خاص حالت میں ہے رسول اللہ، آرام کر رہے ہیں، چادر اڑے لیٹے ہیں، براہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اسی لیے کہ اولاد کے لیے کہ جب ماں باپ کے پاس جاؤ تو فلاں فلاں اوقات میں دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ۔ قرآن کریم نے بیان کیا اس کو کہ ظہر کے بعد اور پھر عشاء کے بعد جو ہے وہ والدین کے لیے مثال کے طور پر ان سے اجازت لے کے جاؤ اولاد کی تربیت کے لیے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ پہنچے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا جدہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ انا ادخل معک تحت الکساء، کہ میں آپ کے ساتھ یعنی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فقالا، فرمایا رسول اللہ وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، وہی انداز جو ماں کا تھا، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، پیار بھرے دگنے لہجے میں ماں نے کہا، رسول اللہ نے بھی یہی کہا یا ولدی، وعلیک السلام کہتے تو کافی تھا، یا ولدی میرے بیٹے، ولد بیٹے کو کہا جاتا ہے، ویا صاحب حوضی، دو چیزیں، یعنی ایک نانا کا رشتہ ہے اور ایک رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اور نانا کے رشتے سے تم میرے بیٹے ہو، حسن حسین کو بیٹا کہا ہے رسول اللہ نے، اور کہا کہ وعلیکم السلام یا ولدی، بیٹے تم پہ سلام، پھر کہا ویا صاحب حوضی، میرے حوض کوثر کے مالک تم پہ سلام، ایک ہی جملے میں کہا ہے، یہ الگ الگ نہیں کہا، یا ولدی ویا صاحب حوضی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام حسن مثال کے طور پر یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، مثلا ایگزیکٹ مجھے اس کی ڈیٹ نہیں یاد کہ کون سے سن میں آیت تھی نازل ہوئی تھی، مثلا 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ 5 ہجری یہ کون سی ہے؟ 1436 ہجری۔ قیامت کب آئے گی نہیں معلوم۔ آج سے 1431 سال پہلے رسول اللہ 4 سال کے بچے امام حسن سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، میرے حوض کوثر کے مالک بیٹا تم پہ سلام ہو۔ 1431 سال ہو گئے اس بات کو، قیامت نہیں آئی، حوض کوثر کا منظر نہیں ہے، حوض کوثر ہے، وہ مالک ابھی بھی ہیں، لیکن اور کب ہم جا کر حوض کوثر دیکھیں گے نہیں معلوم۔ لیکن یہ بتانا رسول اللہ کا کہ یہ کہنا کہ حوض کوثر کے مالک یعنی اپنے بچوں کے ذہن میں ان کے روشن مستقبل کی امیدوں کو روشن کرو، شمع کو روشن کرو، ان کے ذہن میں بھی اسے ڈالنے کی کوشش کرو کہ تم ایک روشن مستقبل کے مالک ہو۔ یہ ہے وہ نفسیاتی نقطہ اور ظریف نقطہ کہ جو تربیت کے لیے ضروری ہے، کہ گھر کا بزرگ، گھر کا دادا اور نانا، گھر کی دادی اور نانی، گھر کی ساس سسر بچوں کے ذہنوں میں نقش کریں ان کے روشن مستقبل کو۔ کسی سائنسدان کے بارے میں ہے، ایڈیسن کے بارے میں یا آئنسٹائن کے بارے میں، کہ وہ الٹی سیدھے کام کرتا تھا، تو ایک دفعہ اس نے لیبارٹری بنائی ہوئی تھی گھر کے نیچے، وہ دھماکہ ہو گیا تو اس کے باپ نے اس کو ایک تھپڑ مارا تو کان سے بہرا ہو گیا۔ اسکول میں پڑھنے کا دل نہیں لگتا تھا، اس کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ ماں جو تھی اس کی بڑی ذہین تھی، وہ کہتی تھی اے میرے بیٹے پیارے، تم بڑے جینیس ہو، ہوشیار ہو، ذہین ہو، فلاں ہو۔ اس کی ماں کی تربیت نے در حقیقت اس کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے، ویا صاحب حوضی۔ 1436 سال ہو گئے، قیامت نہیں آئی ہے، کتنے مزید سال نہیں معلوم، لیکن بچے کے ذہن میں اس کے روشن مستقبل کو روشن کر رہے ہیں۔
واضح کریں تم میرے حوض کوثر کے مالک ہو، تم گریڈ لے کے آؤ گے، تم فرسٹ ڈویژن لے کے آؤ گے، بچوں کو اس سے نہ کہا جائے بیٹا تم ہو ماشاءاللہ بہت اچھا زبردست ایکسیلنٹ۔ بچوں کی تربیت میں اس قسم کی مثبت رویوں کو لے کر آئیں، ماں بھی اور باپ بھی۔ بہرحال ہم نے اپنے یہاں تنزیل کے جو دوست ہیں ان کے لیے گزارش یہ کی تھی کہ وہ فیملیز کے لیے بھی پروگرام رکھیں، تاکہ مرد اور کہ آپ سن رہی ہیں، آپ کے مثلا یہ جو شادی شدہ ہیں ان کے شوہر نہیں سن رہے، اب وہ جا کے بتائیں گے کہ مولانا نے ایسا کہا تھا، تو یہ مردوں میں بڑا جو ہے نا ناگوار ہوتا ہے کہ وہ کچھ سیکھیں، خود میں بیوی سے سیکھیں، وہ پلٹ نیچے ہو جاتا ان کا۔ تو جب دونوں ہوں گے نا تو دونوں جو ہے وہ پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھیں گے تو پھر مسئلہ جو ہے نا وہ ہموار ہوگا۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ نہیں یہی کام امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، وہی طریقہ جو سلام کا تھا ماں کے لیے، وہی طریقہ امام حسین کا نانا کے لیے تھا۔ فما کانت اللہ ساتھ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین آیا، قد اقبلا آگے بڑھے، وقال السلام علیک یا امہ، مادر گرم میں آپ پہ سلام، میں نے کہا فقلت میں نے کہا وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ولدی قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، فقال علی یا امہ، پھر حسین نے مجھ سے کہا اے مادر گرامی میں آپ کے پاس سے ایسی خوشبو پا رہا ہوں جیسے نانا رسول اللہ، وہی الفاظ جو امام حسین کہتے بھائی نہیں وہی الفاظ، فدن الحسین، وہاں تھا فاقبل نحو الکسا، متوجہ ہوئے قریب کیوں گئے، یہاں کا فدن الحسین، حسین دنو یعنی قریب ہوئے۔ اقبلہ کے معنی میں یہ ہے کہ متوجہ ہونے کو بھی اقبلہ کہا جا سکتا ہے، کسی کے مثلا میں دیوار کی طرف کروں، قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے، آ چکا ہے، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں فدن الحسین، نزدیک ہوئے، یہاں ایک اور معنی بیان کیا، وقال السلام علیک یا جدہ، اے جد آپ پہ سلام ہو، السلام علیک یا من اختارہ اللہ، کیا فرمایا جد آپ پہ، نانا آپ پہ سلام، اور پھر کہا اے اس پر سلام کہ جس کو اللہ نے مختار چن لیا ہے، برگزیدہ قرار دیا، یعنی ایک اور نئے انداز سے امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کو مخاطب کرتے ہیں، اتأذننی ان اکون معکما، وہاں تھا میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں۔ امام حسن نے کیا فرمایا تھا، نانا کیا آپ مجھے ان ادخل معک تحت الکساء، میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، داخل ہو جاؤں۔ یہاں پہ امام حسن دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی دو لوگ موجود ہیں، دو لوگ موجود ہیں۔ کیسے پتہ چلا امام حسین کو؟ جناب زہرا نے بتایا، جب انہوں نے کہا کہ خوشبو آ رہی ہے، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ان جدک و اخاک تحت الکساء، تمہارے بھائی اور تمہارے نانا جو ہیں چادر کے نیچے موجود ہیں۔ امام حسین قریب ہوئے، فدنا قریب ہوئے، سلام کیا، اتأذنوا لی ان اکون معکما تحت الکساء، خوب ممکن ہے یہ تربیت بچوں کی، بچہ کسی پرابلم کو سولو کرانے کے لیے نانا کے پاس آیا ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ شرعی پوچھنا چاہتا ہے، پرائیویسی میں ہے نا، چادر کے نیچے موجود ہیں، یہ نہیں کہا کہ اہمیت کس کا حاصل ہے، رسول اللہ کو، بزرگ ہیں، نانا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا، کیا کہا میں آپ دونوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، ان اکونا معکما، آپ دونوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، کیا آپ دونوں مجھے اجازت دیتے ہیں، اتأذن، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اچھا یہاں پہ اجازت جو ہے رسول اللہ سے طلب کی گئی ہے، امام حسن سے طلب نہیں کی گئی ہے، کیونکہ بزرگ پیارے رسول اللہ ہیں، لیکن چونکہ بھائی موجود ہے نانا کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ، ممکن ہے کوئی پرائیویٹ مسئلہ ہے، پرائیویسی ہے، کوئی ہو، لہذا اجازت کے لیے نانا رسول اللہ سے کسب کی ہے اجازت، لیکن مخاطب دونوں کو کیا، اتأذنوا لی ان اکونا، میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، معکما، آپ دونوں کے ساتھ،
خوب رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایسی پرائیویٹ حالت نہیں ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کہا وعلیک السلام یا آخری نقطہ یا ولدی و یا شافع امتی، وہاں پہ کہا یا ولدی صاحب حوضی، میرے حوض کوثر کے مالک حسن تم بتا، یہاں میں کہا اے میرے بیٹے اور اے میری امت کے شافع شفاعت کرنے والے حسین تم پہ سلام ہو، قد اذنت لکا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، یعنی وہی بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ان کے ذہنوں میں منقوش کرنا، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو ہمیں بزرگوں کی نسبت، بچوں کی نسبت ہمیں حدیث کے ساتھ میں ملتا ہے، اور بہت سارے نکات ہیں انشاءاللہ آپ کی خستگی اور تھکاوٹ کے سبب نہ ہوں۔ کل انشاءاللہ 4 بجے جی کل انشاءاللہ 4 بجے آپ کے سامنے پیش کریں گے بر محمد وآل محمد صلوات۔